تین جانور گھر میں دولت لاتے ہیں جبکہ تین جانور گھر میں غربت لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگے تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے بھی ہیں گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بے حد منحوس ہوتا ہے، گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے تین جانوروں کا بھی بتائیں گے اور ان تین جانوروں کا بھی جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان، دوسرے رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی عہدہ عطا فرمایا۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور بے جان پتھروں نے بھی فیض حاصل کیا۔ چنانچہ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی، آپ دعا فرماتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحم فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے۔ آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھ آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کے حالات کو دیکھ کر کرتے تھے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ بھی کسی طرح صراط المستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکالیف کے پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی، جب ہی آپ کو آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلندی پایا مثالوں سے لبریز ہے اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تین ان جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر ایک، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیل بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی۔ وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجہ عقاب یعنی چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے بھی
کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ سی آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی آتی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے اور اس طرح کی تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جالے بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں۔ کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کو روکنے کے لیے جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ایک کفار آپ پر حملہ کر دیتے ہیں، اس حملے میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکتے ہیں اور ان آنسو کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بنا دیتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہے اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالے کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بار جب مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو رکھنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے اور مکڑی کی بد دعا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر میں رہنے والوں کو تباہ کر دیتی ہے اور فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں تاکہ مکڑی کبھی بھی جالے کو مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی بھی وجہ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا تھا کہ تمام ہی حشرات میں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ ہے لال بیگ۔ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں کہ ان لال بیگوں کو خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماری کی وجہ بنتا ہے۔ لال بیگ ایسا ایک کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں کہ دل کو کمزور کرتا ہے
اور اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں اب ان 3 جانوروں کی گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتا بناتی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر گھروں میں جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتا لگا لیتی ہیں، گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کے بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ چڑیا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ تو چڑیا کیا یہ معمولی ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ اور کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگیں گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی رس گھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے یہ چڑیا بھی ایک ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اب یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کی بچوں کی نظموں میں، محاورات کی لطافت میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے مواقع حال حال ہی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے ساتھ ان کی چہچہاہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ گھر آنگن میں صحن کی دھوپ میں یہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے پھرکتی اور دانہ چگتی دکھائی دیتی تھی۔ دن بھر نظر آنے والی چڑیا مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر سو جاتی تھی۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ کبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی، کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی
تو انہوں نے برتن کو اس لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے بشرطے اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے نجس و ناپاک قرار دے دیا جاتا ہے تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیاری بہنوں بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے، اب بہت زیادہ آتی ہے جاتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق بھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنے حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر نہ ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا، اچھا بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے دارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا
اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت بھرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور